بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی محبت ایک ایسا جرم بن جاتی ہے جس کی سزا نہ بادشاہ دے سکتا ہے نہ زمانہ معاف کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی، اکبر اعظم کی، جس نے انصاف سے ہندوستان پر راج کیا، اور ایک شہزادے کی، شہزادہ سلیم کی، جس کے دل نے وہ بغاوت کی جو تخت و تاج ہلا گئی۔ اور یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کا نام تھا انارکلی، جس کی مسکراہٹ نے سلطنت کی دیواریں لرزا دیں اور جس کی محبت نے تاریخ بدل دی۔ کہا جاتا ہے جب دل محبت میں ڈوب جائے تو تخت چھوٹ جاتا ہے، اور جب بادشاہ دل سے فیصلہ کرے تو تاریخ رو پڑتی ہے۔ آج کی کہانی ایک عشق کی جو تاج سے بڑا تھا، ایک سزا کی جو دیواروں کے پیچھے دی گئی، اور ایک نام کی جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ یہ ہے مغل اعظم، محبت، بادشاہت اور قربانی کی اے زوال داستان۔ رات کی خاموشی تھی، آسمان پر ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے تھے، جیسے کسی نے ان کی روشنی چرا لی ہو۔ آگرہ کے شاہی محل میں دربار خاص کے سنہری ستونوں کے درمیان بادشاہ اکبر اعظم اپنی سلطنت کے نقشے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار بھی تھا اور تھکن بھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کی حکومت مضبوط بنیادوں پر کھڑی تھی، مگر اس کے دل کے اندر ایک خاموش طوفان چل رہا تھا۔ سلطنت مضبوط تھی، لیکن وارث شہزادہ سلیم اس کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا۔ اکبر ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے فیصلے لوہے کی دیوار کی طرح اٹل تھے، مگر سلیم ایک نرم دل انسان۔ اکبر کے لیے تخت سب کچھ تھا، لیکن سلیم کے لیے دل کی دھڑکن۔ یہ وہ فرق تھا جو آنے والے دنوں میں سلطنت مغلیہ کے ستونوں کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک دن دربار میں رقص کی محفل سجی، طبلہ بجا، ساز چلے اور ایک نئی رقاصہ پیش کی گئی۔ اس کا نام تھا انارکلی۔ اس کے چہرے پر روشنی ایسی تھی جیسے کسی نے صبح کی کرن کو انسانی شکل دے دی ہو۔ جب وہ ناچنے لگی تو دربار میں بیٹھے لوگ جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ ساز تھم گئے، نظریں جم گئیں، اور جب اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دربار میں بیٹھے شہزادہ سلیم کو دیکھا، وہ لمحہ تاریخ بن گیا۔ سلیم کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش لمحہ ایسا گزرا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نہ ساز بجا، نہ کوئی بولا، صرف دلوں کی دھڑکن باقی رہی۔ اس دن کے بعد سلیم کا دل محل کے باغوں میں نہیں بلکہ انارکلی کی آنکھوں میں رہنے لگا۔ وہ چاندنی راتوں میں اس کے کمرے کے قریب آتا اور انارکلی پردے کے پیچھے سے چاند کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی میں بولتی ہوئی محبت تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جس کے اپنے قاعدے تھے، مگر محل کی دیواروں کے کان بھی ہوتے ہیں۔ جلد ہی یہ راز بادشاہ اکبر تک پہنچ گیا۔ اس نے پہلے یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا، میرے ولی عہد کو ایک کنیز سے محبت؟ یہ سلطنت ہے، کوئی محبت کا کھیل نہیں۔ لیکن سلیم کے لیے محبت ہی سلطنت تھی۔ جب اکبر نے اسے بلایا تو سلیم نے نگاہیں جھکائے بغیر کہا کہ اگر محبت گناہ ہے تو میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ اکبر کے دل میں ایک باپ اور بادشاہ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف خون کا رشتہ، دوسری طرف سلطنت کا وقار۔ اس نے انارکلی کو محل سے نکالنے کا حکم دیا، مگر سلیم نے انکار کر دیا۔ محبت نے اس کے اندر ایسی بغاوت بھڑکا دی کہ اس نے باپ کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ اکبر کے حکم کے برعکس سلیم نے اپنی فوج جمع کی۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر میرا عشق گناہ ہے تو میں بغاوت قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے خود حیرت سے دیکھا، بیٹا باپ کے سامنے لشکر لے کر کھڑا ہے، ایک طرف تخت کی طاقت، دوسری طرف دل کی ضد۔ دربار میں طبل جنگ بجا، میدان کارزار تیار ہوا۔ اکبر کے لشکر کے سامنے سلیم کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپیں، تیروں کی بارش، توپوں کی گرج۔ زمین دہل اٹھی۔ سلیم جوانی کے غرور میں تھا، مگر باپ کا تجربہ اور سلطنت کی طاقت ناقابل شکست۔ جب گرد و غبار چھٹا
تو سلیم کا لشکر ٹوٹ چکا تھا اور وہ زخمی حالت میں قید ہو چکا تھا۔ جب اکبر کے سامنے سلیم کو پیش کیا گیا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو اور بادشاہ کی آنکھوں میں سختی دونوں تھیں۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں تخت کے وارث کے طور پر دیکھا تھا، بغاوت کے مجرم کے طور پر نہیں۔ مگر سلیم کے لبوں پر صرف ایک نام تھا، انارکلی۔ اکبر نے حکم دیا کہ انارکلی کو گرفتار کر لیا جائے۔ جب وہ دربار میں پیش ہوئی تو اس نے نہ جھک کر سلام کیا نہ آنکھیں نیچی کیں۔ اکبر نے کہا، تجھے معلوم ہے تیری محبت نے سلطنت میں آگ لگا دی ہے؟ انارکلی نے نرمی سے کہا، محبت آگ نہیں حضور، روشنی ہے۔ اگر آپ نے اسے جلتے دیکھا تو شاید اندھیرا آپ کے دل میں ہے۔ اکبر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تجھے دو راستے دیے جاتے ہیں، یا تو سلیم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا یا موت قبول کر۔ انارکلی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہو۔ اس نے کہا، محبت کو موت نہیں دی جا سکتی حضور، آپ چاہیں تو مجھے دیوار میں چنوا دیں، مگر سلیم کے دل سے میرا نام نہیں نکال سکتے۔ اکبر کے چہرے پر درد کی ایک لکیر ابھری، مگر بادشاہ کا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ مزدوروں کو بلایا گیا، انارکلی کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں دیوار کے ساتھ اینٹیں رکھی جانے لگیں۔ وہ لمحہ شاید تاریخ کا سب سے خاموش مگر سب سے چیخنے والا لمحہ تھا۔ جب پہلی اینٹ رکھی گئی تو انارکلی کی آواز آئی، سلیم۔ دوسری اینٹ، میرا نام مت بھولنا۔ تیسری اینٹ، میری محبت کبھی نہیں مرے گی۔ جب آخری اینٹ رکھی گئی تو پورا محل جیسے ساکت ہو گیا، صرف ہوا کی ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی، جیسے خود فضا رو رہی ہو۔ شہزادہ سلیم جب قید سے رہا ہوا اور اسے خبر ملی کہ انارکلی اب اس دنیا میں نہیں تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ وہ اس دیوار تک پہنچا جہاں اس کی محبت دفن تھی، زمین پر گرا، مٹی پر ہاتھ مارے، چیخا، انارکلی دروازہ کھولو، میں آ گیا ہوں۔ مگر دیوار خاموش تھی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ کہا جاتا ہے سلیم نے اس دیوار کے نیچے پھول رکھے اور قسم کھائی کہ وہ کبھی محبت کو فراموش نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ دن رات خاموش رہنے لگا۔ محل کے ہر کمرے میں انارکلی کی یاد بستی تھی۔ وہ اپنے دل میں ایک قبر لیے زندہ رہنے لگا۔ اس رات جب وہ اکیلا محل کی چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، محبت کو کبھی تاج نہیں چاہیے ہوتا، بس ایک دل چاہیے ہوتا ہے جو دھڑکنا جانتا ہو۔ دن بدل گئے مگر سلیم کی زندگی نہیں بدلی۔ محل کی راہداریوں میں اب بھی انارکلی کی ہنسی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ کبھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے آتی، کبھی خوابوں میں۔ وہ جا چکی تھی مگر اس کی موجودگی ہر لمحہ سلیم کے ساتھ تھی۔ اکبر بوڑھا ہو رہا تھا، وقت کی گردش نے اس کے چہرے پر جھلیں ڈال دی تھیں، مگر اس کے دل میں ایک بوجھ تھا، بیٹے کی محبت کا، جسے وہ کبھی قبول نہیں کر سکا۔ ایک رات جب وہ تنہا بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک جملہ آیا، میں نے انصاف کیا مگر شاید رحم نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور سلطنت کا تاج شہزادہ سلیم کے سر پر رکھا گیا۔ اب وہ بادشاہ جہانگیر بن چکا تھا، وہی سلیم جو کبھی عشق کے جرم میں قید تھا، اب ہندوستان کا حکمران تھا۔ لیکن تاج سر پر آنے کے باوجود دل خالی تھا۔ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ مضبوط تھا مگر اس کے اندر کا عاشق کمزور۔ جہانگیر کے لیے دن کی روشنی کم اور راتوں کا اندھیرا زیادہ تھا۔ وہ رات کے وقت اکیلا باغ میں نکل جاتا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ مٹی کو ہاتھوں میں لیتا، جیسے انارکلی کے لمس کو تلاش کر رہا ہو۔ اکثر کہتا، میں نے سلطنت جیتی مگر جس دل کے لیے یہ سب چاہا وہ تو دیواروں میں سو گیا۔ اس نے انارکلی کے نام پر ایک خفیہ مقبرہ بنوایا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں ایک پرانی عمارت ہے جسے آج بھی لوگ انارکلی کا مقبرہ کہتے ہیں۔ وہاں جہانگیر اکثر خاموشی سے آ کر پھول رکھتا اور کسی کو خبر نہ ہوتی۔ تاریخ کہتی ہے اس نے اپنے خوابوں میں انارکلی کو کئی بار دیکھا، سفید لباس میں، مسکراتی ہوئی، چاندنی میں رقص کرتی ہوئی۔ وہ کہتی، میں دیواروں میں نہیں مری سلیم، میں تیرے دل میں زندہ ہوں۔ جہانگیر کی سلطنت میں سب کچھ تھا،
दौलत, ताकत, इज्जत, मगर सुकून नहीं। मोहब्बत की वो चिंगारी जो अनारकली ने जलाई थी अब राख बन चुकी थी, मगर राख के अंदर वही चमक बाकी थी जो किसी वक्त दरबार में पहली नज़र में पैदा हुई थी। दिन गुजरते गए, जहांगीर के दरबार में नए फनकार, नए सिपाही, नई फतूहात आईं, मगर एक चीज नहीं बदली। उसके कमरे की दीवार पर वो तस्वीर जिसमें एक औरत के चेहरे के नकूश आधे मिटे हुए थे। वो तस्वीर किसी ने नहीं देखी, मगर कहा जाता है कि वो अनारकली थी। जहांगीर ने वो तस्वीर खुद बनाई थी, और जब कोई उसके बारे में पूछता तो सिर्फ इतना कहता, ये वो चेहरा है जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया। वक्त गुजरता गया, जहांगीर का बुढ़ापा वो लम्हा वापस लाने का जब पहली बार दरबार में अनारकली ने रक्स किया। कहा जाता है अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वहाँ चांदनी रात थी। दरख्तों के दरमियान से चांद की रोशनी जमीन पर उतर रही थी। जहांगीर ने जमीन को छुआ, आंखें बंद की और हल्की आवाज में कहा, मोहब्बत को कभी मौत नहीं। हवा में खुशबू थी और जैसे किसी ने नर्म आवाज में उस रात बादशाह सो गया और सुबह महल में किसी ने जैसे अनारकली चुप। ये कहानी खत्म हुई, मगर मोहब्बत खत्म नहीं। मुग़ल आज़म सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि मोहब्बत कभी झुक नहीं सकती। चाहे ताज तख्त दांव पर लग जाए, चाहे दीवारें खड़ी हो जाए, मोहब्बत अपनी राह खुद बनाती है, अपने निशान खुद छोड़ती है। सदियों बाद जब 1960 में के आसिफ ने मुग़ल आज़म के नाम से फिल्म बनाई तो इस कहानी ने फिर से सांस ली। दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार निभाया, मधुबाला ने अनारकली को जिंदा कर दिया और पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की शान को अमर कर दिया। इस फिल्म में सिर्फ अदाकारी नहीं थी, इसमें वो जज्बात थे जो सदियों से तारीख के औराक में बंद थे। मधुबाला जब दीवार पर तो पूरा बर्रे सगीर जैसे रोने लगा। फिल्म के हर सीन, हर मुकालमे, हर आंसू में वही कहानी थी जो अकबर, सलीम और अनारकली ने जिंदा की थी। ये फिल्म इस इश्क की यादगार बन गई जिसने सल्तनत हिला दी थी। और आज जब हम मुग़ल आज़म का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक फिल्म याद नहीं आती, बल्कि एक अहद याद आता है, जहां मोहब्बत ने ताज से ज्यादा वजन रखा, जहां दीवारों में दफन होने वाली औरत सदियों बाद भी अमर है, और जहां एक बादशाह की सख्ती के बावजूद दिल की नर्म धड़कन हमेशा जिंदा रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत ताकत नहीं मांगती, बस एहसास मांगती है, और जब दिल सच्चा हो तो वक्त, तकदीर और सल्तनतें भी झुक जाती हैं। सलीम और अनारकली की मोहब्बत एक ख्वाब थी, मगर ऐसा ख्वाब जो कभी खत्म नहीं हुआ। अकबर की बादशाहत खत्म हुई, मुगल सल्तनत मट्टी में मिल गई, मगर अनारकली का अल्फाज आज भी फिजा में गूंजते हैं कि मोहब्बत को मौत नहीं दी जा सकती। मोहब्बत दीवारों के पीछे दफन हो गई, मगर उसकी खुशबू आज भी फिजा में बाकी है। अकबर की सल्तनत मिट गई, जहांगीर का ताज वक्त की धूल में खो गया, मगर अनारकली का नाम आज भी जिंदा है। कहा जाता है इश्क को मौत नहीं आती, वो सिर्फ शक्ल बदलता है, कभी दास्तान बनकर, कभी फिल्म बनकर, कभी दिल की धड़कन बनकर। और जब कोई मुग़ल आज़म का नाम लेता है तो तारीख सर झुका कर कहती है, ये मोहब्बत नहीं थी, ये इबादत थी।